بیٹھے کبھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، کبھی کسی کے اوپر اس طرح کا اٹیک نہیں ہوا. اور کس لیے تھا؟ میں پہلے ہی شورٹی بانڈ دے رہا ہوں کہ ہاں میں عدالت میں پیش ہونے لگا ہوں، تو اٹیک کس چیز کا تھا؟ اور لاہور کو اندر سے سیل کر دیا، یعنی لاہور کو بھی منار پاکستان کو سیل کر کے وہ پہنچ ہی کوئی نہ سکے. اور اس کے باوجود جس طرح لاہور کے لوگ نکلے ہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اور فیملیز نکلی ہیں سر، کبھی ایسا نہیں ہوا بائی فورس کہ جس کے پاس آج موبائل فون ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. تو وہ جب دیکھ رہا ہے تماشا، تو وہ جب آپ کے ساتھ آ رہا ہے اور ان چوروں کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی عمران خان اسے کہہ رہا ہے، وہ اپنی رائے اظہار کر رہے ہیں اور اس کو روک کوئی سکتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پکڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ڈر جائیں گے یا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، یہ اور تیز نفرت بڑھے گی، یہ اور زیادہ اٹیکس آئیں گے ان کے اوپر. لیکن نا لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گئے. میں مثال دے رہا ہوں، لوگ یہاں آئے، وہ بیچارے تھوڑے سے ایسے لوگ تھے، اب 40 پولیس والوں نے پکڑ کے ان کو جس طرح بے دردی سے مارا ہے، یہ تو کوئی انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کسی بھی دنیا کے معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. اس وقت ہمارا اپنے خان کے ساتھ جو لیزان ہے، جو وکلا اس وقت پورے پاکستان میں ILF کام کر رہی ہے، خان کے یہ وہ ٹائیگرز ہیں جو سڑکوں پر نکل کر آئین کی پاسداری کروائیں گے، اور خان کے اس ویژن کو لے کر کہ رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے سڑکوں میں نکلیں گے اور ان ہینڈلرز کو اور یہ PDM کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ بہادر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم جیسے غدار اور آئین بریکر کو، کان لا بریکر کو ہم اس پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کو رہنا ہے تو تمہیں ختم ہونا پڑے گا. اور ہمارا اس وقت پاکستان کے اندر جو PDM کر رہی ہے، یہ تم میں بتا دوں کہ یہ غداری اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو، اور قانون کو توڑ کر تم اس ملک کو بچانا چاہتے ہو. تم لوگ اس قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس وقت پاکستان کے جو تم لوگوں نے ہمارے ورکر کو اٹھانے کا کام شروع کیا ہوا ہے، تم کتنے اٹھاؤ گے؟ ہر ورکر سے عمران خان بن کر نکلا ہوا ہے، تم نے کتنے کا عمران خان اٹھاؤ گے؟ تمہارے پاس تمہیں پتہ ہی چلے گا، تم اپنے گھروں میں تمہیں دفن کر دیں گے. اور یہ پاکستان کی جو لائرز ہیں، اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک موومنٹ چل چکی ہے اور تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو. اور میں یہی بتا دوں کہ خان کے ساتھ یہ پنگا تم نے جو لیا ہے، تمہارا انجام قریب ہے. اور اگر تم نے اس طرح سے کام کو بازنا ہے، پوری قوم بھوک کر رہی ہے، مہنگائی کا بھوت پوری تیزی سے پھیلا اپنی شکنجے گاڑ رہا ہے، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں. ملک کو توڑنے کی فکر لگی ہوئی ہے. خدا را اس قوم پر اور ملک پر رحم کھاؤ، ورنہ تمہاری گردنوں کے اندر گھسا ہوا سریا نکالنے میں دیر نہیں لگے گی. اور ہم اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے، اس قوم کی بقا کے لیے، عمران خان کے ساتھ قدم بقدم چلنے کے لیے ہاں ہر وقت تیار ہیں. اور اس وقت تمہیں یہی بتا دیں، پوری پاکستان کے جو وکلا ہیں، وہ پوری کمیونٹی اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ تم لوگوں نے پاکستان کے آئین کو توڑنے کی جو کوشش کی ہے، اس کو ہم توڑنے نہیں دیں گے اور نہ پاکستان کو توڑنے دیا جائے گا. اور یاد رکھیں، یہ عمران خان یہ قائد ثانی ہے، یہ قائد اعظم ہی ہمارے پاکستان کا اس وقت باپ ہے، قوم کا باپ ہے. اور یہ جس درد اور درد مندی کے ساتھ قوم کے لیے لڑ رہا ہے، یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم لوگ نشت و نابود ہو جاؤ گے اور اس ملک کو ایک نیا پاکستان ملے گا انشاءاللہ. اور ہم پاکستان اپنے قائد کی سرپرستی میں انشاءاللہ لے کر پر خوبصورتی کے انشاءاللہ چلیں گے. اور اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان قائم ہونا ہے تو تمہارا وجود کا ختم ہونا اس کی بنیاد ہوگا انشاءاللہ. خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے. KP کے ڈسٹرکٹ مردان سے ہم لائرز آئے تھے یہاں پہ کنونشن کے لیے. اس کے بعد خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے.
تو میں یہ جو ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے اور جس کی بھی اس کی پشپنائی حاصل ہے، ہم سب اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں ہمارے ورکرز کو گرفتار کر رہے ہیں. آپ نے کل بھی مردان اور پشاور میں لوگوں کو گرفتار کیا، آپ پنجاب میں بھی کر رہے ہو. یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی اور بھول ہے کہ خان کے کارکنوں کو آپ گرفتار کرو گے تو یہ کارکن دب جائیں گے. یہ دبنے والے کارکن نہیں ہے. یہ آپ جتنے بھی ان کی گرفتاری کرو گے، جتنے بھی آپ ان کے خلاف جاؤ گے، یہ اتنے ہی زیادہ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کارکن. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ کر رہے ہیں اس سے جو وکیل پاکستان کے جو وکیل برادری ہے وہ خان کے ساتھ کھڑی ہے. آج جو یہاں پر کنونشن ہوا ہے اس سے آپ کو پیغام پہنچے گا. انشاءاللہ پاکستان کے سارے وکلاء عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس طرح کھڑے ہیں جو 2007 میں چیف جسٹس کے لیے ہوا تھا اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لائرز عمران خان کے ساتھ کھڑے. اور آپ یہ جو گرفتاریاں کر رہے ہیں، یہ جو FIRs کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، انشاءاللہ پاکستان کے اور خاص کر KP کے وکلاء روڈوں پر ہوں گے اور یہ آپ کے ہر ایک چیز کو آگ لگا دیں گے. PDM کے لوگوں کے یہ جو مریم گھوم رہی ہے گورنمنٹ کے پیسوں سے، اداروں کے پیسوں سے، اداروں کے سپورٹس پہ جلسے کر رہی ہے، میں آپ کو کہتی ہوں آپ آ جاؤ ہمارے KP میں. جس حلقے سے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہو، خان کا ایک سپاہی آپ کے ساتھ الیکشن لڑے گا. آپ پہلے خان کے سپاہی سے الیکشن لڑو، پھر آ کے بات کرو. اور یہ جو آپ کا وہاں پر بابا بیٹا ہے لندن میں، جو یہاں سے چوری کر کے گیا ہے، چوری کے پیسوں پر وہاں پر لندن میں سب سے ایکسپینسو جگہ پہ، اس کو لے آؤ. اس کو کس نے باہر بھیجا ہے؟ وہ خود جا کے ادھر بیٹھا ہے. اس کو لے آؤ. وہ پاکستان کا چور ہے، وہ مجرم ہے، وہ یہاں سے پیسے چرا کے گیا ہے. اس کو لے آؤ پاکستان میں اور الیکشن کراؤ. جمہوری لوگ اور جمہوری پارٹیاں وہ ہوتی ہے جو الیکشن کے لیے راضی ہوتے. آپ الیکشن سے بھاگ رہی ہو، آپ چور ہو، آپ کی حکومت چور ہے، آپ کے سارے PDM والے چور ہے. یہ جو مولانا ڈیزل ہے یہ سب سے بڑا چور ہے. یہ وزارتوں کے لیے لڑتا ہے، اس کا بیٹا وزیر بن گیا، اس کا داماد ادھر جو ہے غلام علی گورنر بن گیا، اس کا ایک بھائی جو اتنا وہ موٹا سا ہے وہ بھی کوئی وزیر شزیر بن گئے. یہ سارے جو مولانا ڈیزلز ہیں یہ صرف اور صرف وزارت اور اسلام آباد کے لیے ان کی ہے، ادروائز ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. پشاور میں آٹے کے 10 کلو کے آٹے کے لیے لوگ ادھر مر رہے ہیں. روزانہ 10-12 خواتین کی شہادتیں ادھر ہو رہی ہے صرف اور صرف ان کی آٹے کی وجہ سے. انہوں نے جو فساد پھیلائے ہوئے KP میں، ایک سائڈ پہ آپ دیکھ لیں یہ 10 کلو کا آٹا دے رہے، دوسرے سائڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ خان نے 10 لاکھ کا علاج ایک بندے کے لیے KP میں کروایا تھا اور پھر پورے پاکستان میں. تو 10 کلو کا آٹا اور 10 لاکھ کا علاج ایک بندے کے لیے کتنا ڈفرینس ہے غریب لوگوں کے لیے. اور خان بھی یہ آٹا اور دے رہا تھا لیکن عزت کے ساتھ دے رہا تھا. آپ بے عزت لوگ ہو، آپ لوگوں میں عزت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ پاکستان کے غریب لوگوں کو بھی ذلیل اور خوار کر رہے ہو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ پاکستان میں ایسا انقلاب آنے والا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ آپ کے پردادا کے جو آپ کا بابا باہر بیٹا ہے اور نہ آپ کے آنے والے نسلیں انشاءاللہ یہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے. پاکستانی عوام میں شعور آ چکا ہے، خاص کر نوجوانوں میں، وکلاء میں، جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں وہ آپ کو پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے. آپ بھاگیں گے انشاءاللہ لندن. یہاں پر آپ رہنے کی اور جگہ نہیں ہے. جس طرح قائد اعظم کا میسیج بڑا سٹرونگ تھا، اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی میسیج بڑا سٹرونگ ہے. ہم لائر کمیونٹی فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کے میسیج کے ساتھ جب ہم ٹھہریں گے، ہماری لائر کمیونٹی جب ٹھہرے گی، ہم پورے پاکستان میں قانون کی عملداری کریں گے. ایک میسیج میں بڑا سٹرونگلی دینا چاہتا ہوں. یہ ایک وکیل ہی تھا جس نے پاکستان بنایا تھا. ہم پاکستان کے وکیل سارے عمران خان کے ساتھ ٹھہرے ہیں، عمران خان کے میسیج کے ساتھ ٹھہرے ہیں اور عمران خان کا جو پیغام ہے اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں. یہ جتنے لوگوں کو پکڑ لیں، میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم نے یہاں سے چھوڑ کر نہیں جانا ہے. ہم عمران خان کے ساتھ ٹھہرنے والے لوگ ہیں اور عمران خان کے میسیج کے ساتھ جب ہم ٹھہریں گے، ہمارے اوپر آپ جتنے مرضی ظلم ڈالیں، ہم اس ملک میں رہیں گے. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم اس عوام کو بچائیں گے. ان کی فسطائیت جو چل رہی ہے، ان کے جو ظلم چل رہے ہیں، ان کی جو ہمارے اوپر جو تشدد چل رہا ہے، اس سب کو نہ صرف ہم برداشت کریں گے بلکہ ہم اس کو روکیں گے اور اس کے بعد ایک نیا پاکستان جو عمران خان کا خواب ہے اس میں وکلا اپنا پورا حصہ ڈالیں گے. جنوبی پنجاب سے ہم یہاں پر آئے ہیں. ہماری آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے بہت زیادہ حوصلے بلند ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تحریک بن کر نکلیں گے. یہ پاکستان کے سالے کالے کوٹ والے اور لاء کی سپرمیسی کے لیے کام کریں گے. خان کا میسیج انشاءاللہ پاکستان میں پریویل کرے گا اور ہم جیت کر رہیں گے انشاءاللہ.